وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اندر فرشتوں والی صفت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطانوں کی صفت کو دیکھ کر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر فرشتوں کی بھی صفت رکھی گئی ہے اور شیطان کی بھی صفت رکھی گئی ہے۔ دونوں طرح کی صفتیں انسان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ چاہے تو انسان فرشتوں کی صفت اختیار کرے اور نیک بن جائے، اور چاہے تو شیطان کی صفت اختیار کرے اور شیطان بن جائے۔ دونوں طرح کی صلاحیتیں اور صفتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس کو اور خلاصے کے طور پر کہا جائے تو یہ بات کہی جائے گی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں طرح کی حرکتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے۔ اور انسان موجود بھی ہیں، ہر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ انسان نیکی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، اور فرشتے صرف اور صرف نیکی کرتے ہیں، وہ برائی نہیں کرتے۔ ان کے اندر برائی کرنے کی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی ہے، اور شیطان صرف اور صرف برائی کرتا ہے۔ اس کے اندر نیکی کرنے کی استطاعت ہے لیکن وہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دونوں چیزوں سے مرکب بنایا ہے، مجموعہ بنایا ہے، کہ وہ چاہے تو فرشتوں والا کام کرے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، اور اگر چاہے تو وہ شیطانوں کی حرکتیں کرے، شیطانوں والا کام کرے اور شیطانوں جیسا بن جائے۔ تو جب یہ دونوں باتوں کا اختیار انسان کو ہے، دو راستے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب انسان اختیار کر لے وہ کس راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو جس راستے پر وہ چلے گا وہ راستہ اس کو وہی لے کر جائے گا، جنت لے کر جائے گا یا جہنم لے کر جائے گا۔ اور کون کون سے راستے جنت کی طرف جائیں گے، کون کون سا کام ہے جو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، وہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اور کون سا کام ہے جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، اس کو بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ طریقہ جانے اور عمل کرے۔ کھلی ہوئی کتاب ہے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے، کچھ دنوں تک کھا لے پی لے، موج و مستی کر لے، اس کے بعد سب کو وہی جانا ہے اور کٹگھرے میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر جو جس نے کیا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، وہ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اس تصور کو آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا تصور، اللہ کے پاس حساب و کتاب ہونے کا یقین جس انسان کے اندر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، وہ اللہ کا اتنا ہی قریبی ہوگا اور اللہ کا اتنا ہی مقرب ہوگا
جس کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم نے جو یہاں کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو ان کا حال عجیب و غریب ہوتا تھا۔ بعد میں وہ اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے کہ اے میرے آقا، جب آپ کی مجلس میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری نگاہوں میں ہو۔ ابھی کچھ کریں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ ہر طرح سے ہمیں اللہ کا خوف رہتا تھا۔ آپ کی مجلس میں جب رہتے ہیں تب ایسا لگتا ہے، لیکن جب اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت بدلتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو نہیں مل سکتی، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب وہ مجلس کہاں ملے گی؟ اب اللہ کے رسول کی مجلس نہیں ملے گی، اللہ کے نبی کی مجلس نہیں ملے گی، انبیاء علیہ السلام کے وارثین کی مجلس ملے گی۔ انبیاء علیہ السلام کے وارثین کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والے، قرآن و حدیث کی باتیں جاننے والے، قرآن حدیث کی امانت اپنے سینے میں اٹھانے والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ کیفیت اتنی نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ کیفیت تو ضرور حاصل ہوگی، اور جہاں جہاں یہ کیفیت آپ کو حاصل ہو وہاں جانا چاہیے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچ کر یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے تو وہاں بھی جاؤ۔ حتیٰ کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزور القبور فإنها تذکر الموت، کہ قبروں کی زیارت کرو، وہ تجھے موت یاد دلائے گی، وہ تجھے آخرت یاد دلائے گی۔ جو قبریں ہوتی ہیں جہاں مردے دفن ہوتے ہیں، اس منظر کو دیکھو گے تو تمہیں یہ یقین ہوگا کہ یہ مرنے والا اور قبر میں دفن ہونے والا شخص ہم سے اچھا تھا، ہم سے پہلوان تھا، ہم سے مالدار تھا، ہم سے زیادہ نامدار تھا، لیکن وہ آج قبر کے نیچے پڑا ہے، زمین کے نیچے جا چکا ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، وہ تجھے آخرت یاد دلائے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسی جگہ پر جانا جہاں آخرت بھول جائے، آخرت کی یاد ذہن سے نکل جائے، یہ انسان کی غفلت کی علامت ہے۔ ہاں اپنے بال بچوں میں جائیں گے تو یقیناً ذرا سی تفریح ہوگی، بال بچوں کی باتوں سے اپنے آپ کو ذرا ان کے ماحول میں رکھنے کی وجہ سے اس میں کمی تو ہوگی، لیکن پھر اپنے آپ کو اسی ماحول میں رکھنا ہے، آخرت کی یاد ہمیشہ اپنے دل میں تازہ رکھنا ہے۔ جب تک ہم اپنے دل میں، اپنے دل و دماغ میں آخرت میں کھڑے ہونے کا استحضار نہیں رکھیں گے، آخرت میں کھڑے ہونے کا، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا اور حساب و کتاب دینے کا یہ یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کے احکام پر نہیں چل سکتے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج
آدمی جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، شاید اسے پتہ نہیں ہے کہ تم جو اپنی زبان سے ایک چھوٹی سی بات کہتے ہو جو غلط ہوتی ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے چھوٹی بات کہتے ہو جو غلط ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایک ایسی بات کی وجہ سے جس کو دنیا میں اہمیت نہیں دیتے تھے، سمجھتے تھے یہ چھوٹی بات ہے، اس سے کیا ہوگا، کسی کا کیا نقصان ہوگا، جو چاہا کہہ دیا اپنی زبان سے، چھوٹی سی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، اسی زبان سے کہی ہوئی چھوٹی بات جس کو تم دنیا میں اہم نہیں سمجھتی تھی، اسی کہی ہوئی چھوٹی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جو گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اپنی زبان کی کوئی قدر نہیں، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا بک دیا، جس کے بارے میں جو چاہا اڑا دیا، خدا کی قسم اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کو مار دے، وہ ایک دن درد ہوگا، 2 دن درد ہوگا، زخم لگ گیا، وہ زخم صحیح ہو جائے گا، خون آ گیا، خون نکلنا بند ہو جائے گا، لیکن زبان سے کہی ہوئی بات کا زخم زندگی بھر تازہ رہتا ہے، جب اس کو دیکھے گا وہ بات تازہ ہو جائے گی۔ تو تلوار کا، ہتھیار کا زخم ہلکا ہوتا ہے زبان کے زخم سے۔ آپ زبان سے اگر کسی کو زخم لگاتے ہیں، زبان سے کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یہ تہمت لگانا اور الزام لگانا تلوار سے اور ہتھیار سے مارنے کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ضرب کاری ہوتی ہے۔ تو اپنی زبان سے کسی کو ایسی بات نہ کہیں کہ اس کے دل پر لگ جائے۔ زبان سے کہی ہوئی بات بہت دیر تک اثر انداز ہوتی ہے، یاد رہتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اپنی زبان کا جتنا غلط استعمال کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرتے۔ مارنا پیٹنا یہ تو بہت کم ہوتا ہے، کسی کو مارا پیٹا، لیکن زبان سے جس کے چاہے بولتے، جس کے خلاف چاہے بولتے۔ زبان بہت آسان ہے، کسی کو تہمت لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی۔ زبان چلانے میں کیا نقصان ہے، کیا خرچ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کی ضمانت دے دو اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ ان کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، ایک زبان کی گارنٹی دے دے اور ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تجھے جنت دلواؤں گا۔ زبان کی حفاظت کی گارنٹی ہر آدمی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی ہر آدمی اگر اپنے اوپر طے کر لے کہ میں ان 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا، خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں کہ میں اللہ کے پاس تجھے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے دوستو بہت آسان نہیں ہے، 2 چیزوں کی حفاظت کر لینا یہ بہت آسان نہیں ہے۔ شاید جب تک ہم خاموش رہیں ہماری زبان حفاظت میں رہتی ہے، جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو اتنی باتیں ہم کہتے ہیں، اس میں شاید آدھی بات سچی ہوگی، آدھی بات غلط ہوتی ہے، سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، بیکار بے سر پیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین رحمت اللہ علیہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے، بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو بھی بات کرتے تھے وہ کاغذ پر لکھ لیتے،
اور اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے، جو بھی بولتے وہ لکھ لیتے اور ڈبے میں ڈال دیتے، اور شام جب سونے کا وقت ہوتا تو وہ سارے کاغذ کے پرچے اور ٹکڑے نکالتے اور پڑھتے اور فیصلہ کرتے اس میں سے کون سی بات میرے لیے کہنا ضروری تھا اور کون سی بات بیکار تھی۔ ایک دن جب حساب کرتے تو اس سے اندازہ لگتا تھا کہ میں نے آج دن بھر کتنی بیکار باتیں کی ہیں جس پر کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے پکڑ ہونے والی ہے۔ ہمارے اکابرین اتنے احتیاط کرتے تھے بولنے میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی، آپ چپ رہتے۔ اکثر آپ جب تشریف رکھتے کہیں یا تو اللہ کا ذکر یا پھر آپ خاموش رہتے، اور خاموش رہنا اچھے لوگوں کی، وزندار لوگوں کی پہچان ہے۔ جو ہلکے لوگ ہوتے ہیں زیادہ بولتے ہیں، جن کا اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے وہ زیادہ بولتے ہیں، جو باوزن لوگ ہوتے ہیں، باوقار لوگ ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں، جتنا بولتے ہیں وزندار بولتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جج ہوتا ہے، وکیل عدالت میں لائق، دونوں طرف سے بحث ہوتی رہتی ہے، ایک وکیل ادھر سے کچھ کہتا ہے، دوسرا وکیل ادھر سے کچھ کہتا ہے، دونوں کی بات سننے کے بعد جو جج ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، وہ کتنا کہتا ہے؟ بس ایک لائن دو لائن میں وہ اپنا ججمنٹ سنا دیتا ہے۔ جو جتنی صلاحیت والا ہوگا اتنا ہی کم بولے گا، اور ایسا بولے گا، ایسا لکھے گا جس کے لکھے ہوئے کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ تو ہم بھی ایسے بنے کہ یا تو بولیں تو اچھی بات بولیں، اور اگر اچھی بات نہیں بولنا ہے تو خاموش رہو، کیونکہ اس میں ہماری ہلاکت ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو کسی کے خلاف بولتے ہیں، جو بے سر پیر کی بات بولتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو کسی پر تہمت لگاتے ہیں، یہ تہمت لگانا آج دنیا میں بہت آسان ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تہمت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، تو عورت کے انتقال ہونے کے بعد اس کو غسل دینے کی بات آئی، تو غسل دینے کے لیے، اسے نہلانے کے لیے غسالے کی ضرورت پڑی، عورت نہلانے والی کی ضرورت پڑی، لیڈی، ان کو آواز دی گئی، وہ آئی اور غسل دیتے وقت اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا۔ کیا لفظ نکلا؟ اس غسل دینے والی، نہلانے والی عورت کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اور کیا کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے، اس مردہ عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ بس اتنا ہی کہا، اللہ کی طرف سے جو ڈھیل دی ہوئی رسی تھی اس کو کھینچ لیا۔ اللہ بہت برداشت کرتا ہے، اللہ ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، اللہ ہر برائی پر عذاب نہیں دیتا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اللہ ہمیں جگہ دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں یاد بھی نہیں دلاتا، بھول جاتے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتیں کم نہیں کرتا۔ ہاں، کسی موقع پر اللہ کی طرف سے ذرا سی رسی کھینچ لی جاتی ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اس عورت نے نہ جانے اپنی زندگی میں، نہلانے والی عورت نے اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے، اللہ نے نہیں پکڑا، لیکن جیسے ہی اس نے اس مری ہوئی عورت کے تعلق سے یہ کہا کہ اس کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے، اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہ فرمائی، قہر اور غضب نازل ہوا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے جسم سے چپک گیا۔ یہ زبان سے کہنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے، لیکن کیا ہوا؟ اس عورت کا ہاتھ
اس مردہ عورت کے جسم سے چپک گیا، اب وہ چھڑا رہی ہے تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے اس کے جسم کا یہ ہاتھ حصہ بن گیا ہو، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا ہے، ہلا رہی ہے تو پورا جسم کے ساتھ ہل رہا ہے۔ آخرکار لوگوں میں بڑی بے چینی ہوئی کہ آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا، آج تک ایسی حالت کسی کی نہیں ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دن گزر گیا، زیادہ دیر تک اگر مردے کو رکھا جائے تو جسم سے تعفن اور بدبو ہونے لگتی ہے۔ انسان کی مردے کی خاصیت ہوتی ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہو، جاندار اگر ہے تو جسم کے اندر خون کی گردش ہوتی ہے، سرکولیشن ہوتا ہے، اس کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے یہ، اس کے اندر بدبو نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے وہ جاندار نہیں ہوتا، مردہ ہو جاتا ہے، خون کی گردش بند ہو جاتی ہے، دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگا۔ جب تک اس کے جسم کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہاں تک تو ٹھیک رہے، اس کے بعد جب جسم ڈاؤن ہونا شروع ہوا اس کے اندر سے بدبو پیدا ہونے لگی۔ اب لوگوں میں، رشتہ داروں میں بڑی بے چینی ہوئی کہ کیا کیا جائے، عورت کے ساتھ، مردے کے ساتھ اس عورت کا کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹ کر دفن کیا جائے یا اس کو سمیت دفن کر دیا جائے؟ تو ایک مردہ عورت کے ساتھ زندہ عورت کو کیسے دفن کیا جائے گا؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور مردے کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن اس عورت کے خاندان والوں نے آ کر اعتراض کیا اور کہا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو عورت ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پھر جتنا ہاتھ میں جسم کا حصہ لگا ہے اس جسم کے حصے کو کاٹ دیا جائے۔ تو مرحومہ کے خاندان والوں نے روکا اور کہا کہ میں اپنے جیتے جی اپنے مرحومہ کی بے حرمتی نہیں دیکھنا چاہتا، ان کے جسم کو نہیں کاٹا جائے گا۔ دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے سے اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں، عورت کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، مرحومہ کے بدن کے حصے کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ اب آخر کیا کیا جائے؟ بہت عجیب و غریب واقعہ۔ اس وقت کے قاضی القضات، آپ علماء سے بیزار ہیں نا؟ خدا کی قسم علماء اگر ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے، علماء اگر ہیں ہماری نماز ہے، ہمارا جنازہ ہے، ہمارا حج ہے، ہماری زکوٰۃ ہے۔ علماء نہیں رہیں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج اسلام پر جو اعتراض ہوتا ہے، قرآن پر جو بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ بوریا نشی علماء اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے وارثین انبیاء ہی میدان میں نظر آتے ہیں۔ آپ کا بھی تعاون ہے، مدرسے میں آپ کا بھی خون پسینہ لگا ہوا ہے، لیکن علماء سے بے نیاز نہ ہو، علماء سے اپنے آپ کو نہ کاٹیں، علماء سے تعلق رکھیں، مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھیں، قرآن و حدیث کے پڑھنے والے وارثین انبیاء کو اپنا اپنا سمجھیں، غیر نہ سمجھیں۔ بہرحال وہ قضیہ کہ عورت کے ہاتھ کو کاٹا جائے یا مرحومہ کے بدن کے اس حصے کو کاٹا جائے، اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین اور امام قاضی القضات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واقعہ گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حضرت یہ نہلانے والی عورت کا ہاتھ اس کے بدن سے چپک گیا ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے خاندان والے ہاتھ کاٹنے سے منع کرتے ہیں، اس کے خاندان والے بدن کے کاٹنے سے انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، کیا فیصلہ ہوگا؟ کیسے اس کا حل ہوگا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اس عورت کے گھر کو دکھایا جائے، نہلانے والی عورت کا گھر، ایڈریس مجھے بتایا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس، عورت سے انہوں نے پہلے پوچھا، کسی کے ذریعے سے پوچھا کہ تم نے اس عورت کے بارے میں نہلاتے وقت کچھ کہا تھا کیا؟
اس عورت کے بارے میں مرحومہ جو انتقال کر گئی ہے، تم نے اس عورت کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ تو اس عورت نے پہلے تو چھپایا کہ اس میں ذلت و رسوائی ہوگی، لیکن اگر صحیح بات نہ کہیں تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب اس عورت کو بار بار پوچھنے پر اس عورت نے کہا کہ اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً میں بہت بڑی گستاخ ہوں، میں بہت بڑی مجرم ہوں، میں نے اس عورت کو نہلاتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر تم نے یہ بات کہی ہے تو اگر تمہاری بات پر کوئی گواہی ہو، شہادت ہو تو پیش کرو۔ اگر تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، کسی عورت پر کسی مرد پر اگر کوئی تہمت لگائے، اگر صحیح بات ہے تو اس پر دلیل پیش کیا جائے، گواہ پیش کیے جائیں۔ الزانی والزانیۃ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ اگر کسی مرد یا کسی عورت سے اگر کوئی بدکاری ہوتی ہے اور کسی نے دیکھا ہے، کسی نے جانتا ہو، تو پھر اگر وہ قاضی کے پاس جائے تو 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو آپ جا کر ان کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 4 گواہ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام لگایا بدکاری کا اور کوئی گواہ نہیں ہے، بس سن کے اڑا رہے ہیں لوگ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم نے یہ بات کہی ہے تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس پر تمہیں گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ کیا گواہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس پر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر تم مجرم ہو، اور اس کی سزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 جلدہ۔ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر ایسی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ 1 2 3 4 5 6 70 پر 9 تک کوڑے لگے، ہاتھ نہیں الگ ہوا۔ 70 پر 9 کوڑے لگے، ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ جیسے ہی 80 کوڑے لگے ہیں اس کا ہاتھ اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک امام تھے، ایک عالم دین تھے، ایک محدث تھے، انہوں نے اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تم غیبت چاہے زندے کی کرو یا مردے کی کرو، بہرحال اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ جب ایک مردے کا اگر کسی نے الزام لگایا ہے، مردے پر تہمت لگائی ہے، مردے کی غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ غضبناک ہوگا جب تم زندے کی غیبت کرتے ہو۔ بلکہ زندے کی غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے کہ ہم اس سے معافی تلافی کر لیں، لیکن مرحوم کی اگر غیبت کرو گے اس سے ہماری معافی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے ایمان والے بندے، تم کسی کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو، بدگمانی، ہر وقت کسی کے بارے میں برے خیال لانا، ہر وقت کسی کے بارے میں جاسوسی والی ذہنیت رکھنا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، ہاں اسی نے کیا ہوگا، اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں بار بار لانا بھی کسی کے بارے میں گناہ ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو گالی دے دینا، کسی کو مار دینا، یہ بہت چھوٹے وقت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ غیبت میں اگر مبتلا ہیں اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اگر ہماری نیکیاں نہ رہیں تو اس کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے غیبت سے بچیں، بدگمانی سے بچیں۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج 2 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، آئندہ جمعہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔